السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم، اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں، اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالی اس کے لیے غیب سے ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ خود وہ بندہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے، سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں۔ لیکن بنانا اللہ کو اپنا محبوب ہے، اپنا ولی بنانا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اوصاف کراتے ہیں۔ اللہ کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر وہ میرے محبوب بننا چاہتے ہیں، مجھ سے قریب ہونے چاہتے ہیں، تو فاتبعونی، کہ وہ اتباع کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں، تو میرے محبوب بن جائیں گے۔ چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا مدینے میں جو چنگ بجایا کرتا تھا، گویا تھا، گانا گایا کرتا تھا۔ جوانی میں اس کی آواز بہت اچھی تھی، لوگ اس کی آوازوں سے متاثر ہوتے تھے۔ کیا بچے، کیا عورتیں، کیا لڑکیاں، کیا مرد، کیا بوڑھے، جوان، ہر کوئی اس پر فدا تھے، اس کے عاشق بنے ہوئے تھے۔ کوئی اسے کچھ پیسے دیتا، کوئی مٹھائیاں دیتا، کوئی حلوے دیتا، اس طریقے سے وہ اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک وہ وقت آیا کہ اس کی عمر بڑھتی چلی گئی، بڑھاپے نے دستک دی، بڑھاپے کو پہنچ گیا۔ اب اس کی آواز میں وہ کشش باقی نہیں رہی، اس کی آواز میں وہ لذت نہیں رہی، وہ چاشنی و مٹھاس نہیں رہی، آواز نے ساتھ چھوڑ دیا۔ تو جتنے اس کے عاشق تھے وہ سارے فرار ہو گئے، اب کوئی بچا نہیں، کیونکہ جس دم خم کے بدولت وہ لوگوں کو یکجا کیا کرتا تھا، جمع کیا کرتا تھا، وہ اب باقی نہیں رہا اس کے اندر۔ تو معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر، لوگوں کے بیچ سے الگ تھلگ ہو کر، مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں وہ چلا گیا، اور وہاں ایک ٹوٹی پھوٹی قبر تھی، اس قبر میں اپنے آپ کو بیٹھا لیا، اور پھر اللہ سے فریاد کرنے لگا کہ اے اللہ، سارے میرے چاہنے والوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اب میری آواز میں وہ دم خم نہیں ہے، پوری زندگی، پوری جوانی میں تیری نافرمانی کرتا رہا،
تیرے راہ سے بھٹکا رہا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کھانے کے محتاج۔ اس حالت میں وہ کہنے لگا کہ پروردگار عالم، اگر کسی انسان کا کوئی لڑکا ہوتا ہے، اگر وہ اندھا ہو جائے یا بہرا ہو جائے، لولہا لنگڑا ہو جائے، اپاہج اور معذور ہو جائے، تو ماں باپ اسے نہیں چھوڑا کرتے، پوری دنیا اس کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے، لیکن ماں باپ اس پر اور زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ جو صحیح سالم ہے وہ کہیں بھی کما لے گا اور کھا لے گا، لیکن جس کے پاس ہاتھ پاؤں نہیں ہے، معذور قسم کا ہے، ماں باپ یہ چیز کرتے ہیں کہ کچھ دنیا میں اس کے لیے کر جائیں کہ میرے جانے کے بعد کسی کا محتاج نہ رہے، بلکہ اس کی روزی روٹی چلتی رہے، کہیں سے کھانے آتے رہیں، کوئی مکان بنا دے کہ اس کے ذریعے کرایہ کا اصول ہو، تو ماں باپ اس پر اور زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ پروردگار عالم، ساری دنیا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، تو ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو مجھ پر رحم فرما۔ یہ دعائیں اور فریاد کر رہا ہے وہاں پر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اللہ جو ارحم الراحمین ہے، جو رب العالمین ہے، جس نے ماؤں کے اندر محبت کو پیدا کیا ہے، وہ اپنی روایتوں میں سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے 100 درجے محبت میں سے 1 درجہ کو تقسیم کر دیا۔ وہ یہ سمجھانے کے لیے اللہ کی یہاں کمی نہیں ہے، 100 کا 100 محفوظ ہے کہ تقسیم کیا۔ اور اس محبت میں ماں کی ممتا کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر بچے پر کچھ آنچ آ جائے، کچھ مشکلیں آ جائے، پریشانیاں آ جائیں، تو وہ لڑ پڑتی ہیں۔ آپ نے مرغی کو دیکھا ہے نا، چھوٹی سی مخلوق ہے، چھوٹی سی جان ہے، اس کے جب چھوٹے چھوٹے چوزے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو بڑی بلی اس کے سامنے اس کے بچے کو اٹھانے آتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میں اس بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کتے کا مقابلہ میں نہیں کر سکتی، اس کے باوجود ماں ہے، وہ یہ نہیں چاہتی کہ میرے جیتے جی میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچے کو اٹھا کر لے جائے، اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ماں کی محبت ہے، اس محبت کو پیدا کرنے والے رب العالمین ہے۔ آپ نے دیکھا ہے گرمی کا موسم ہے، چلچلاتی دھوپ ہے اور پریشانی کا عالم ہے، پوری دنیا پریشان ہے پیاس کی وجہ سے، لیکن اس وقت میں بھی ایک چھوٹی سی ننھی مخلوق، ایک چڑیا کو آپ لے لیں جس کے منہ میں پانی ہی کتنا آتا ہے، لیکن وہ اپنے بچے جب اس کے گھونسلے میں ہوتے ہیں اس کے لیے دور دراز پانی کو تلاش کرتی ہے، اور پانی مل جاتا ہے تو اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، بہت دور کا سفر کر کر آئی ہے، اس کے منہ میں پانی کے کتنے ذرے آئیں گے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، بالکل ہلکا سا، لیکن اسے لے کر اپنے بچے کے منہ میں ڈالنے کے لیے دور سے آتی ہے اور اسے منہ میں ڈالتی ہے کہ میرے بچے کے پیٹ میں جائے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس چڑیے کے اندر نے اللہ نے یہ محبت پیدا کر دی ہے اپنے بچے کی، کہ اپنے بچے کے لیے کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا فرمائی ہے، محبت کو تھوڑا سا تقسیم کیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے لوگ اتنے محبت کرتے ہیں، والدین اپنے بچوں سے، دوست سے، میاں بیوی سے، بیوی میاں سے اس طریقے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ محبت جو تھوڑی سی تقسیم کیا گیا ہے، اس محبت کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کی جو محبتیں ہیں وہ قیامت کے دن برسیں گی ہمارے اور آپ کے اوپر۔ ہم تو گنہگار لوگ ہیں، جمعہ کے نمازی ہیں، ہم میں شرابی ہیں، زانی ہیں، جواری ہیں،
نمازوں سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں، رسول سے دور ہیں، قرآن کو نہیں دیکھتے، شریعت پر نہیں چلتے، عالموں کی قدر نہیں، بڑوں کی عظمت نہیں، چھوٹوں پر شفقت نہیں، رشتہ داروں میں بناؤ نہیں، ہر طرف سے ہم گئے گزرے ہیں۔ اللہ کی رحمت اس دن ہوگی، لیکن رحمت اس پر ہوگی جو تھوڑا بھی ایمان بچا کر لے جائے گا۔ اللہ کے حبیب کو فرما دیا گیا، کہہ دیجئے لوگوں کو فاتبعونی، کہ میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو گے تو انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ اللہ کی جو رحمت برسے گی، اللہ کی جو مغفرت برسے گی، یہ انہی لوگوں پر برسے گی جو توبہ کر کر جائیں گے، معافی مانگ کر جائیں گے، رو کر جائیں گے، گر گرا کر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ولی بننے کا ہمیں اور آپ کو موقع عنایت فرمایا ہے۔ ہماری آپ کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، ہم ولی بن سکتے ہیں۔ فرمایا نبی نہیں بن سکتا، صحابی نہیں بن سکتا، تابعی نہیں بن سکتا، لیکن ولی بن سکتا ہے۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابہ کرام کو دیکھا ہو یا ان کی صحبت اختیار کی ہو، اور صحابہ اس کو کہتے ہیں جس نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ان کی صحبت اختیار کی، اور نبی اس کو کہتے ہیں، سید الانبیاء اس کو کہتے ہیں جس نے اللہ کو دیکھا ہو۔ واقعہ معراج ہے، اللہ کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ سال ایسا تھا جو غمگین کا سال تھا، غم کا سال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت حضرت ابو طالب تھے، اللہ کے رسول کی طاقت و قوت خدیجۃ الکبریٰ تھی جو مالدار عورت تھی، اللہ کے رسول کی زندگی کی ساتھی تھی۔ وہی ایک سال تھا جس سال میں کچھ دن پہلے ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے۔ کفار چڑھ دوڑتے ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے کہ اب نبی کا ساتھ دینے والے کون ہیں۔ کچھ دن کے بعد اماں خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول غم زدہ ہو جاتے ہیں، طائف میں جاتے ہیں کہ وہاں کے لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن وہاں بھی دیکھنا یہی پڑتا کہ ذلت و رسوائی مقدر میں لکھی تھی، وہاں بھی ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کو ستایا اور پریشان کیا جاتا ہے۔ ایک وہ وقت آتا ہے کہ پریشان ہے، وہ غم کا سال ہوتا ہے، اللہ کے نبی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں؟ ام ہانی کے گھر میں، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، اللہ کے رسول کی چچیری بہن ہے، ان کے گھر میں تشریف فرما ہے، سب نیم خوابی میں ہیں، یعنی تھوڑے جاگ رہے ہیں، تھوڑے سو رہے ہیں۔ جبرائیل امین آتے ہیں، میکائیل آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے ہیں، براق ہوتا ہے وہاں پر، اور اس پر بیٹھا کے اللہ کے دیدار کے لیے لے جاتے ہیں۔ تفصیل بہت ہے کہ کہاں کہاں اترے، کہاں کہاں گئے، اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، واقعات سنتے رہتے ہیں۔ جب غم کا سال ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے، تشفی کے لیے، اپنا قرب اور زیادہ عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلاتے ہیں، اپنے پاس بلاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب وہاں جاتے ہیں، اور ہمارے آپ کے لیے تحفے میں جب کوئی دنیا کا بڑا آدمی، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، ارے وہ تو بہت آگے کی بات ہے، اپنے اگر ضلع کا ہی کوئی بڑا آدمی کسی انسان کو بلاتا ہے اور پتہ لگ جائے فلاں کو بلایا ہے، اس کے بعد بہت بڑی گفٹ سے نوازتا ہے، تو ہر آدمی، خاص کر اس کے دوست و احباب، اس کے قریبی کہتے ہیں اسے کھول کر دکھاؤ تو صحیح اس میں کیا ہے۔ اگر وہ قیمتی چیز ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں اور امید کرتے ہیں کاش میں بھی قریب ہوتا، مجھے بھی ملتی یہ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا کہ جاؤ اپنی امت سے کہہ دینا کہ 5 وقت نماز پڑھیں۔ وہ تفصیل ہے کہ 50 وقت کی نمازیں ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی، کم کرتے کرتے 5 تک آئے، پڑھتے 5 ہے، ثواب 50 کا ملتا ہے۔ کتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ یہ نماز ملی، جو تحفہ ملا، انعام ملا، اس کی ہمیں قدر ہونی چاہیے۔ صحابہ تو ایسے خوش ہو گئے تھے کہ اب اللہ سے لو لگانے کا ذریعہ مل گیا، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ مل گیا ہے، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ مل گیا ہے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار پڑے ہیں،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگ حنفی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا بڑے آدمی تھے اپنے وقت کے. اور آج بھی اگر پوری دنیا میں جو مسلمان زندگی گزار رہے ہیں 80% آدمی انہی کے فالوور ہیں، انہی پہ چل رہے ہیں، انہی کے مسائل کو مان رہے ہیں جن کو انہوں نے قرآن سے اور حدیث سے نکالا اور امت کے سامنے تشریح میں لا کر رکھ دیا. امت کھانے کے لیے بھی تیار نہیں، کھانے کو لکڑی لائے، تیل کا انتظام کیا، چولہے کا انتظام کیا، اور اس کے بعد چاولوں کا انتظام کیا، گوشت کا انتظام کیا، ساری چیز کر کے اس کو بنا بھی ڈالا اور بنا کر تشتری میں پیش کر دیا کہ یہ لو تمہارے سامنے آپ کھاؤ. یہ امت ایسی ہو گئی ہے کہ اسے کھانے کے لیے بھی تیار نہیں. اسی لیے نہ کسی نے کہا، یاد نہیں آ رہا کسی بزرگ نے فرمایا تھا کہ چراغ کی روشنی میں لکھنے والوں نے اتنا لکھ دیا اور لکھ کر چلے گئے کہ بجلیوں کی روشنی میں پڑھنے والے نہیں مل رہے کہ اس کتاب کو پڑھ سکیں. جی علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جو بغداد کے مفتی تھے، وہ اپنے بارے میں خود بتاتے ہیں کہ اتنے غریب تھے اپنے پڑھائی کے دور میں گھر سے کہ چاند کی روشنی میں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے رات میں. اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ چراغ کو جلا کے پڑھا جائے، اس میں تیل ڈال جا سکے. لیکن اللہ تعالیٰ تو ایسے میں لال کو پیدا کرتا ہے، گوہروں کو پیدا کرتا ہے. وہ وقت دنیا نے دیکھا کہ مفسر قرآن بنے اور قرآن کا ایسا علم حاصل کیا کہ پورے بغداد میں جو مالداروں کے لڑکے ہوا کرتے تھے وہ سارے ان کے جوتوں کو صحیح کیا کرتے تھے. وہ علم کی بدولت، علم اللہ نے وہ عطا فرمایا. میں بتا رہا تھا کہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جب بیمار پڑے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد حماد، آپ یاد رکھیں کہ حماد رحمت اللہ علیہ، آپ اندازہ لگائیں جب امام صاحب ایسے علم والے تھے تو ان کے استاد کیسے علم والے ہوں گے، کیسے حدیث والے ہوں گے. وہ جب ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، آج کل تو ہم نے عیادتوں کو بھی بھلا دیا. گاؤں میں لوگ بیمار ہیں تو کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ان سے جا کر ملاقات کر لیں، عیادت کر لیں کہ ان کو دل کو سکون ملے، راحت ملے. کوئی تو آیا 2 منٹ کے لیے مجھے پوچھنے کے لیے. جوانی میں ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا، اس کی طاقت سے ہم نے فائدہ اٹھایا، اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کی، ہوٹلوں میں بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر، دروازوں میں بیٹھ کر. لیکن جب بیمار پڑ گئے تو دیکھنے والے نہیں ہیں، ایسے بھلا دیے جیسے وہ آدمی دنیا ہی میں نہیں ہے. تو شیخ حماد جب پہنچے تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا، میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے یہی امید رکھو. اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، اس نے تو رحمت کو پیدا کیا ہے اور رحمت کو تقسیم کیا ہے کہ ایک دوسرے پہ اتنے رحم کرتے ہیں تو وہ تو ارحم الراحمین ہے، بالکل معاف کر دیں گے. اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ حماد تمہارے ماں باپ تمہارے سامنے ہیں اور میری ذات تمہارے سامنے ہے اور تمہارا فیصلہ ہونے والا ہے، تو دنیا میں جو اعمال کیے اس کی چٹھی کھلنے والی ہے، بتاؤ تمہارا فیصلہ کون کرے، میں کروں یا تمہارے والدین کریں؟ وہ تمہارے نام اعمال کو دیکھ کر فیصلہ کریں. تو کہتے ہیں میں کہوں گا اے اللہ آپ ہی کیجیے. ماں باپ کی جو محبت ہے، ماں باپ کی جو شفقت ہے، یہ ایک محدود ہے لیکن اللہ کی لامحدود ہے. اللہ تعالیٰ تو اتنے مہربان ہیں کہ یوں ہی معاف کر دیں گے دیکھ کر. تو اللہ کی مہربانی سے ایسی امید ہمیں ہے. جب ایسی امید ہے تو پھر اللہ کے لیے کیوں نہیں آنا چاہتے ہم؟ اللہ کے آگے کیوں نہیں جھکنا چاہتے ہم؟ اللہ کے آگے کیوں نہیں گر گرانا چاہتے ہم؟ جب اللہ کی محبت نہیں رہی دل میں تو نماز پڑھنا بھی بھاری معلوم ہو رہا ہے. نماز اگر کوئی پڑھ لیتے ہیں تو دعا مانگنا بھی بھاری معلوم ہو رہا ہے. پڑھتے یوں ہی دعا کی اور سے اٹھائے چل دیے. جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو انسان ہر وہ کام کرے گا جس سے میرا مالک راضی خوش ہو جائے، نہ کہ وہ کام کرے گا جس سے میرا مالک ناراض ہو جائے.
اس لیے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت جگانے کی ضرورت ہے. جب اللہ کی محبت رچے گی اور بسے گی تو ہمارے اعمال درست ہوں گے, ہمارے اعمال بہتر ہوں گے. اس لیے یہ جو مہینہ ہے یہ رجب کا مہینہ ہے جو بالکل آخری پہر تک کھڑا ہے. اس کے بعد جو مہینہ آئے گا شعبان کا اور اس کے بعد رمضان کا, ہمیں چاہیے کہ ابھی سے اللہ سے اپنی لو لگا لیں, گناہوں کی معافی مانگ لیں, اللہ کے سامنے رونے والے بنیں, اللہ کے سامنے مانگنے والے بنیں. آج وہ لوگ نہیں ملتے جو راتوں میں اٹھ کر تنہائی میں اللہ کے سامنے روئیں اور گر گرائیں, اللہ سے معافی مانگیں. یہ لوگ ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہم اور آپ کے پاس یہ وقت ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں, ولی اللہ ہم بن سکتے ہیں. یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ولی اللہ کے لوگ پیدا کرتے رہیں گے, ولی اللہ والے بنتے رہیں گے. یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے. اس لیے کوئی یہ نہ چاہے کہ ماں کے پیٹ سے کوئی ولی بنتا ہے, بلکہ ولی دنیا میں بنا جاتا ہے اپنی عبادت کے ذریعے, ریاضت کے ذریعے, اللہ کے سامنے رونے کے ذریعے, رات کو اٹھ کر اللہ کو منانے کے ذریعے. اس طریقے سے جب ہم اللہ کریں گے, ضربے لگائیں گے تو بن جائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں اولیاء اللہ ملتے ہی نہیں آج کے وقت میں, تو جس کو دیکھ کر ٹھگ بیٹھا ہے جگہ پر. جہاں جہاں چلے گئے تو چبا ٹبا کبا سب لگا کر اور سب پہنے ہیں اور ٹھگ بیٹھے ہوئے. ٹھگ, ارے ٹھگ بیٹھے ہیں تو کیا مطلب؟ جو اچھے ولی اللہ اس کی تلاش چھوڑ دیا جائے؟ ارے اس ٹھگ سے نکلتے جائیں. ایک وہ وقت آئے گا کہ آپ کی محنت کو, آپ کی کوشش کو, آپ کے جد و جہد کو اور آپ کی اس پریشانی کو کہ واہ کتنی اللہ کی تلاش میں ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. حقیقی اللہ والے سے اللہ آپ کو ملوا دے گا. لیکن تلاش تو کیجئے. اسی دھرتی پر سچے اللہ والے بھی ہیں, ایسی دھرتی پر جعلی بھی ہیں جو ہر طرح سے آپ کو روک رہے ہیں. اب یہ سوچ لیجئے, ایک آدمی کی بیاہ نہیں ہو رہی ہے, شادی نہیں ہو رہی ہے. اب اس کو ایک آدمی نے کہا میں تمہاری شادی کرا دوں گا. ایسا کرو نا کہ 5 کلو لڈو اور 500 روپیہ ہم کو دینا پڑے گا. اب بتائیے کہ جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے وہ کیا کرے گا؟ بھائی شادی کی سے لے بھائی 5 کلو. لیکن کیا ہوا, 2-4 دن ٹول کیا نکل لیا پتلی گلی سے, ٹھگ دیا ہی. نہیں دے رہا, رے بھائی نہیں ہو رہا ہے, ابھی تلاش کر رہے ادھر ادھر. لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں, وہ آدمی اپنی شادی کی کوشش نہیں کرے گا, پھر کرے گا. ایک اور پھر مل گیا اس کو اسی طریقے سے, 1000 روپے دے دو 5 کلو لڈو بھی چاہیے. وہ آدمی ٹھگایا ہوا ہے لیکن اپنی شادی کی وجہ سے پھر دے رہا ہے کہ بھائی یہی کرا دے گا. کہیں 2-4 مرتبہ بھی ٹھگا گیا لیکن وہ سوچے گا بھائی اسی سے ہو سکتا. امید جاگ رہی ہے, کسی نے امید جگایا, جھوٹے ہی صحیح, لیکن وہ اپنے ارادے کو ترک نہیں کیا کہ وقت آئے گا کہ میری شادی ہو جائے گی. ہر ایک دلاسا دے رہا. اسی طریقے سے راستے میں ٹھگ ملتے رہے اللہ والے کے روپ میں کہ ٹھگ رہے ہیں. آپ اپنی تلاش کو چھوڑے نہیں بلکہ اپنے مقام اور منزل تک نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ والے بھی مل جائیں گے. تلاش تو رکھیں, دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں. جب اللہ والے سے لو لگے گا تو پھر اللہ ہم سے بھی قریب آئے گا. آپ جلیبی والے کے پاس جا کے آپ مانگیے گا جوتا تو جوتا دے گا, وہ کیا دے گا؟ جلیبی ہی دے گا. کپڑا والا کپڑا دے گا. ہر کوئی اپنی چیز جو فروخت کر رہا وہی دے گا, دوسری چیز نہیں. اللہ والے کے یہاں جائیں گے تو وہ اللہ سے ملوائے گا, وہ اللہ کو دل میں جمائے گا, وہ اللہ کو بیٹھائے گا. اس لیے اللہ والوں کی تلاش جاری رکھیں اور اللہ والوں سے ملاقات کریں تاکہ اللہ بھی ہمیں مل جائے, اللہ بھی ہمیں مل جائے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل